بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات اور عزیز بہنوں، آج ہم طائف کے سفر کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کرتے تھے۔ ابو طالب حضور کے پشت پناہ تھے، حمایتی تھے۔ حضرت خدیجہ غمگسار تھیں، حضور کا حوصلہ بڑھاتی تھیں، لیکن حضور کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئے۔ آپ نے ہر تکلیف میں اور جب بھی آپ کو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ سے روکا گیا، کوئی نئے راستہ اللہ کے رسول نے تلاش کیا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے نئے ساتھی کھوجنے کی کوشش کی، نئی راہیں تلاش کرتے رہے۔ چنانچہ آپ نے شوال سن 10 نبوی میں مکے والوں کے ظلم اور انکار کی وجہ سے مکے کے تھوڑے فاصلے پر واقع بستی طائف جانے کا ارادہ فرما لیا کہ شاید یہ لوگ اسلام کو سنیں اور قبول کر لیں۔ حضور کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پالا تھا۔ طائف میں 3 لوگ تھے جن کو طائف کا بڑا آدمی یا طائف کا سردار سمجھا جاتا تھا: عبدلیل، مسعود، حبیب۔ یہ تینوں بھائی تھے اور اس شہر یعنی طائف میں رہتے تھے۔ یہاں مشہور بت لات کی پوجا کی جاتی تھی۔ طائف اس دور میں بھی ایک مالدار شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بڑی زمینوں اور جائیدادوں کے مالک تھے، اس وجہ سے ان میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ حضور ان لوگوں کے پاس گئے اور اسلام پیش فرمایا۔ ان لوگوں نے بات سننے کے بجائے بڑے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سختی اور بے ادبی کے ساتھ پیش آئے۔ ایک بولا: خدا نے کعبے کا پردہ پھاڑنے کے لیے تجھے بھیجا ہے۔ دوسرا بولا: خدا کو تیرے سوا کوئی نہ ملا۔ تیسرا کہنے لگا: خدا کی قسم میں تمہاری بات نہ سنوں گا۔ اگر تم رسول ہو تو تمہارا انکار بڑا خطرناک ہے، اور اگر تم رسول نہیں تو تمہاری بات سننا تباہی ہے۔ غرض انہوں نے اللہ کے رسول کا اس طریقے کے ساتھ مذاق اڑایا۔ روایات میں آیا ہے ان لوگوں نے کچھ آوارہ لڑکوں کو ابھار کر حضور کے پیچھے لگا دیا کہ اس کے پتھر مارو۔ ظالموں نے حضور پر پتھر برسائے کہ آپ زخمی ہو گئے۔ زید بن حارثہ آپ پر آنے والے پتھروں کو روکتے تھے، جس سے ان کا سر زخمی ہو گیا، جس سے خون بہنے لگا تھا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں سے اتنا خون بہ رہا تھا کہ جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ حضور اس حالت میں وہاں سے واپس ہوئے۔ راستے میں ایک باغ تھا، اس کے پیڑوں کے سائے میں اللہ کے رسول بیٹھ گئے۔ یہ باغ عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا تھا۔ یہاں بیٹھ کر حضور نے دعا مانگی۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے دعا مانگی: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقل حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، الی من تکلنی، الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبی او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا مانگی اللہ کے رسول نے۔ اس کے الفاظ حدیثوں کے اندر تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے: اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی اور لوگوں میں اپنی بے توقیری کا آپ کی بارگاہ میں گلہ کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو کمزوروں کو پالنے والا ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ اے اللہ، تو مجھے کن لوگوں کے سپرد کرتا ہے؟ کیا تو نے مجھے بیگانوں اور بد اخلاق لوگوں کے سپرد کر دیا ہے، یا کسی دوست کے سپرد کرتا ہے
کہ جس کو تو میرے کاموں کا مالک بنا دے. اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اے میرے پروردگار، تیری عافیت میرے لیے زیادہ بڑی اور وسیع چیز ہے. اے اللہ، میں تیری ذات کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دین و دنیا کے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. تیرا غضب میرے اوپر نازل ہو، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. تجھے راضی کرنا میرا مقصد ہے اور تیری بارگاہ میں اپنی بات پہنچانا میری چاہت ہے. نیکی کرنے اور شر سے بچنے کی طاقت صرف تیری طرف سے ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. ہر نبی کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اور ایسی پریشانی اور اضطراب، پردیس اور آہوزاری کے ساتھ جیسے اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی، تو اگر غیر نبی بھی ایسے دعا مانگے تو قبول ہو جاتی ہے. تو اس دعا کے قبول ہونے میں دیری ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. وہ عتبہ اور شیبہ جو اندر بیٹھے تھے حضور کی مظلومیت کا نظارہ دیکھ رہے تھے، اٹھ کر آئے. دل نرم ہوا اور اپنے خادم عداس سے کہنے لگے، جاؤ اس شخص کی خدمت میں انگور اور شربت دے کر جاؤ اور اس سے کہو کہ اس میں سے کچھ کھا لے. عداس نے ایک طباق میں انگور رکھے اور اللہ کے رسول کی خدمت پہ پیش کیے. حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور منہ میں رکھ لیا. عداس عیسائی مسلک کا ماننے والا تھا. اس نے کہا، اس شہر میں کوئی نہیں جو یہ کلام پڑھتا ہو. حضور نے فرمایا، کیا تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تم کون سے مذہب کو مانتے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں نصرانی ہوں. حضور نے فرمایا، وہی شہر نینوا جہاں اللہ کا نیک بندہ یونس ابن متیٰ پیدا ہوا تھا، جہاں پر یونس ابن متیٰ رہتے تھے. عداس نے کہا، یونس، آپ یونس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم؟ حضور نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے. عداس نے جب یہ بات سنی تو حضور کے ہاتھوں اور پیشانی کو بوسہ دیا اور بولا، اشہد انک عبد اللہ ورسولہ. عداس اپنے مالکوں کے پاس آیا تو اس کے مالکوں نے معلوم کیا، تم نے اس شخص کے ہاتھوں کو بوسہ کیوں دیا ہے؟ یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے ہٹا سکتا ہے. کیا تمہارا دین، یہ دین جو یہ شخص پیش کرتا ہے، کیا تمہارے دین سے بہتر ہے؟ ایک روایت جو اصابہ میں حکیم ابن حزام سے مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر عتبہ اور شیبہ مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے پر جا رہے تھے تو عداس نے انہیں جانے سے روکا. عداس کہہ رہے تھے، خدا کی قسم تم اللہ کے رسول کے مقابلے پر مرنے جا رہے ہو. عداس رو رہے تھے تو عاص ابن شیبہ نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ عداس نے کہا، میں اپنے سرداروں کے مرنے پر روتا ہوں جو اللہ کے رسول کے مقابلے پر قتل ہونے جا رہے ہیں. ایک حدیث جس کا کچھ حصہ بخاری میں ہے، فتح الباری میں ہے، اور کچھ حصہ معجم طبرانی میں ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ دن کوئی سخت گزرا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، جس دن میں یہ دین طائف کے سرداروں کے سامنے پیش کر رہا تھا اور انہوں نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا تو مجھے سخت افسوس ہوا تھا. اور پھر میں قرن الثعالب میں آرام کرنے کے لیے رکا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر سایہ ہے. وہ جبرائیل تھے. انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ اللہ نے دیکھ لیا ہے. اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اس کو حکم دیں اور یہ طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور پورا شہر اس کے رہنے والے کچل کر ہلاک ہو جائیں. پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں اور جو آپ کہیں ویسا کروں. میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں اور جنہوں نے آپ پر پتھر مروائے ہیں
سب کو کچل کر ہلاک کر دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں تب میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے کہ اگر انہوں نے میرا انکار کیا ہے تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے سے انکار فرما دیا اور ان لوگوں کے لیے خیر کا معاملہ فرمایا جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہیں ہمارے نبی، ان پر لاکھوں درود اور سلام، وہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی کسی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کبھی کوئی بد دعا نہیں کی ہے۔ اے اللہ، لاکھوں درود اور سلام ہوں اللہ کے نبی، تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آنے والے پر، جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ساری دنیا، امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، ساری دنیا ان پر اپنی جان فدا کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، اور روز بروز محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا حیران اور پریشان ہے۔ ہماری جان بھی آپ پر فدا ہو۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے والوں، دنیا حیران پریشان ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہ دن دور نہیں جب ساری دنیا کا ہر گھر، ہر کچا اور پکا مکان کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی سے بھر جائے گا، اور شرک اور بت پرستی دنیا سے مٹ جائے گی۔ میرے عزیزو، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ نے انسانوں سے بے پناہ محبت کی ہے۔ وہ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ان کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں۔ وہ جنہوں نے آپ کے اوپر کوڑے پھینکے اللہ کے رسول نے ان کو دوائیں دی ہیں۔ وہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں رچیں، خدا کے رسول نے ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں۔ وہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے مال کو چھینا، خدا کے رسول نے ان کو مال عطا کیا ہے۔ وہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی حدیں پار کر دیں، جناب محمد رسول اللہ نے ان کے لیے قربانیاں دے کر دوستی کی حدیں پار کر دیں۔ درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اے اللہ، اپنی رحمتیں نازل فرما جناب محمد رسول اللہ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، اور تمام ان لوگوں پر جو جناب محمد رسول اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔